بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ للحافظ بن احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج جو سوال پڑھنے جا رہے ہیں وہ سوال نمبر 20 ہے، ما دلیل اشتراط العلم من الکتاب والسنہ، اور یہ آج کا جو ہمارا حلقہ ہے یہ حلقہ نمبر 7 ہے. تو شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. السؤال: ما دلیل اشتراط الیقین من الکتاب والسنہ؟ مضاف الیہ بنائیں کہیں بھی دلیل اشتراط ما دلیل اشتراط الیقین من الکتاب والسنہ؟ الجواب: قول اللہ عز وجل: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الى قوله اولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. السؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لما جئت به. السؤال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء. الله أكبر. ایک منٹ شیخ آرام سے. معذرت چاہتا ہوں شیخ، کوئی بات نہیں، کوئی بات. لیپ ٹاپ سے پڑھ رہا تھا، کتاب ایک دم کینسل ہو گئی ہے. جی جی کوئی بات. آپ اس کی تشریح کر دیں شیخ، آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ بعد. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 20 پڑھ رہے ہیں. سوال نمبر 20 اصل میں 20 بلکہ 27 تک جو سوالات ہیں
وہ پورے اس سے پہلے والے جو سوال ہیں ان کی شرح ہے۔ اس سے پہلے والا سوال کیا تھا؟ ما ہی شروط شہادتی اللہ الہ الا اللہ التي لا تنفع قائلها الا باجتماعها فيه، کہ ایسے لا الہ الا اللہ کے وہ کون سے شرائط ہیں کہ جن کو جانے بنا یا جن کے پورا کیے بنا، جن شرائط کو پورا کیے بنا آدمی کو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو وہ کیا شرائط ہیں؟ وہ 7 شرائط ذکر کیے تھے: علم، یقین، انقیاد، القبول، الاخلاص، الصدق، المحبہ۔ یہ 7 شرائط کہ اس کلمے کی جانکاری ہو، اس پر یقین ہو، اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائے، اسی طرح اس کے جو بھی تقاضے ہیں انہیں قبول کرے، اور ان ساری چیزوں میں وہ مخلص ہو، سچائی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، اور اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمے کے ماننے والوں سے محبت ہو۔ یہ سارے شرائط ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے سوال شروط شہادتی اللہ الہ الا اللہ میں پڑھ لیے۔ انہی شرائط کی یہ شرح ہے، گویا کہ انہی شرائط کے دلائل اب مؤلف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک سوال کے تحت ذکر کر کے۔ دیکھیے ہم لوگوں نے جو گزشتہ سوال میں جو شرائط پڑھے ہیں، شروطها 7، لا الہ الا اللہ کے 7 شرائط ہیں، اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو شرط ذکر کی، العلم بمعناها نفیا و اثباتا، کہ لا الہ الا اللہ کو آدمی جانے نفی کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ لا الہ اگر آپ کہتے ہیں تو سارے معبود کی نفی ہو جاتی ہے، مطلب کوئی معبود نہیں۔ پھر اس بات کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو مطلب یہ کہ عبودیت کو، عبادت کو صرف اللہ کے لیے عبادت کو آپ نے صرف اللہ کے لیے سزاوار اور لائق بتلایا، تو مطلب یہ کہ اس کو ثابت کیا۔ عبودیت نہیں، عبادت کہیں، عبودیت تو بندگی، وہ بندے سے متعلق ہے۔ تو عبادت کرنے سے پہلے آدمی کو لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم جان لینا چاہیے۔ اب اگر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آدمی کو لا الہ الا اللہ کا معنی جان لینا چاہیے، تو قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ شرط لگائی کہ لا الہ الا اللہ کی یہ واقعی شرط؟ دیکھیے قرآن اگر صرف آپ ایسے ہی پڑھتے گزر جائیں گے تو آپ کو کہیں بھی اس طرح کی چیزیں باریکی سے نہیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن ہر آیت کو آپ اس اعتبار سے سمجھیں گے کہ اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے۔ تو ہر علم کے لوگ اپنے اعتبار سے، جیسے عقیدے کے علماء عقیدہ ہیں تو وہ لوگ اپنے موضوع کے اعتبار سے ان آیات میں دلائل کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہی اگر لغت کے علماء ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنے لیے اپنی دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں، نحو کے علماء ہوتے ہیں وہ اپنی دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس میں سب سے پہلے انسان کو ہدایت کی جو باتیں ہیں وہ تلاش کرنا چاہیے، اور یہاں پر خاص طور پر جو عقیدے سے متعلق ہے وہ ساری باتیں انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے انہوں نے جو سوال کیا، ما دلیل اشتراط العلم من الکتاب والسنہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جاننا ضروری ہے، اس کو ایک شرط کے طور پر آپ نے ذکر کیا، تو اس کی قرآن و سنت سے دلیل کیا ہے؟ جواب میں کہہ رہے ہیں الا من شہد بالحق وهم يعلمون، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو جانا اور لا الہ الا اللہ کو جانا اور اس کی شہادت دی، وہم یعلمون، اس کو وہ لوگ جانتے بھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دے کوئی، اس کو معنی و مفہوم ہی نہیں معلوم، تو پھر وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ صرف ایک انسان جس کو نہ معنی معلوم نہ مفہوم معلوم ہے، آپ اس کو جو ہے یہ کہہ دیں کہ میں کچھ الفاظ دہراتا ہوں تم بھی دہراؤ، اب اس کو معنی و مفہوم ہی نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھ سے کیوں یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، تو پھر ایسا شخص مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے دل سے اس چیز کو سمجھ کر
اس کلمے کا اقرار نہ کرے، ورنہ یوں اخبار کے لوگ اور مختلف تبصرہ کرنے والے لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسلام قبول کریں، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بس یہ بتلائیں کہ مسلمانوں کے پاس لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو ان کا اس طرح بیان کر دینا ان کو اسلام میں داخل نہیں کرے گا جب تک وہ اس کے معنی و مفہوم کو جان کر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اس کلمے کو ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ اسلام میں کوئی بھی انسان اسلام میں داخل نہیں ہوگا. تو اب کسی ایک غیر عربی کو، عجمی کو، کسی بھی زبان نہ جاننے والے انسان کو آپ اسلام میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو یہ بتلائیں کہ توحید کا کیا مطلب ہے. ہم آپ کو ایک کلمہ پڑھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کیا کیا چیزیں آپ کے اوپر ذمہ داری کے طور پر، فرض کے طور پر آپ پر آ جائیں گی، آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں سمجھائیں. وہ دل سے سمجھے، مانے، تب مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کرے، تب وہ کلمہ پڑھے گا اور اسلام میں داخل ہوگا. اس کو کوئی چیز نہیں معلوم اور اس کا وہ معنی مفہوم بھی نہیں جانتا اور اس کے اوپر اس کا یقین بھی نہیں ہے، تو ایسا انسان گویا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کہ وہ یہ اس کو صرف ایک دیگر عام کلمات کی طرح کوئی پڑھوا دے، اس کو معنی مفہوم نہیں معلوم، اس کو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے یہ نہیں معلوم. اس اعتبار سے کہ اب اہل علم کی طرح شرح کرنا، سمجھنا، سمجھانا یہ اس پر ضروری نہیں، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے وہ جان لے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بت پرستی کو چھوڑ دیں، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے، شرک کو چھوڑنا. اب وہ ایسا نہیں کہ وہ بت پرستی پر بھی جاری رہے، پھر جو ہے لا الہ الا اللہ یوں کہہ دے زبان سے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو دیکھیے، من شہید بالحق وهم یعلمون، الحق سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، وهم یعلمون، وہ جانتے بھی ہوں. تو مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم وہ جانتے ہیں تو ان کی شہادت معتبر ہوگی. پھر یہ کہہ رہے ہیں وهم یعلمون کی شرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بقلوبہم معنی ما نطقوا به بألسنتہم، دل سے بھی وہ یہ جانتے ہوں کہ جو انہوں نے زبان سے کلمہ ادا کیا. اب شعراء کرام اس کو اپنے انداز میں کہتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تو عرب ہو کہ یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اب آپ کا دل ہی گواہی نہ دے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں، آپ کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، تو پھر جب تک تو یہ لغت غریب یعنی ایسی زبان جس کو آپ نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کو آپ اس میں آپ کوئی اپنی بات کہہ پاتے ہیں، ایسے لغت غریب یعنی ایک عجیب و غریب زبان جس سے آپ واقف ہی نہیں ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ ایسے ہی ایک کلمہ ہو جائے گا جس طرح بہت سارے کلمات آپ سنتے ہیں اس کے معنی و مفہوم سے غافل ہوتے ہیں. تو آدمی کا دل اور اس کے معنی و مفہوم سے جب تک آشنا نہ ہو اس وقت تک گویا کہ یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے ایک عام سا کلمہ ہے یا ایک اجنبی سا کلمہ ہے. اب اسی طرح حدیث سے بھی دلیل دے رہے ہیں کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے تو پھر اس کے لیے جاننا یا علم اس کا کیوں ضروری ہے. من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں انتقال کر جائے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ، اب جو بھی عرب داخل ہوتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کو سنتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. یا جتنے بھی کفار نے اعراض کیا اللہ کے رسول کی دعوت سے، انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب، یہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو اس نے سارے معبودوں کو جھٹلا دیا. تو اسی لیے وہ معنی مفہوم سے واقف تھے، اسی لیے وہ اس کلمے کو ادا نہیں کرتے تھے. تو معنی و مفہوم سے واقفیت جاننا، دل سے ماننا، یہ ساری چیزیں ضروری. تو انہوں نے سب سے پہلے جو شرط تھی العلم بمعناها، تو اس کے لیے دلیل دی قرآن سے اور حدیث سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دلیل اشتراط الیقین بلا الہ الا اللہ. ما دلیل اشتراط الیقین من الکتاب والسنہ.
آپ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہوں اور دل سے یقین رکھتے ہوں کہ واقعی جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ آپ کے دل میں یقین ہو. ایسا نہیں کہ جس طرح منافقین کرتے تھے، ہمیشہ ان کی زندگی پوری شک میں، پتہ نہیں یہ حق پہ ہے یا وہ حق پہ ہے، یا ان کا دل اگر مان بھی لیتا تھا تو وہ دھوکہ دینے کے لیے وہ اس کو اپنی خوش دلی سے وہ کام نہیں کرتے تھے، اسلام کے احکام کو بجا نہیں لاتے تھے. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کا اس پر دل سے یقین ہو. اس کے لیے دلیل بھی پوچھ رہے ہیں، تو دلیل دیکھیے سورہ حجرات سے یہ آیت، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک نہیں کیے یا وہ قلق اور بے چینی میں نہ رہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یقین پر رہے. الارتیاب یا الریب کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، شک کے بجائے اس کو القلق النفسی، دل میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، یہ جو دل میں ایک طرح کی یہ بے چینی کی جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں. ثم لم يرتابوا، پھر دل میں ایسی بے چینی کی کیفیت نہ ہو تو پھر وہی لوگ اصل میں مومن ہیں. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، یہی سچے مومن ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو، اس کے اوپر کوئی اس کو قلق اور بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا حدیث میں ہے کہ دیکھیے، جو آدمی لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر ان دونوں میں سے کسی پر بھی شک کیے بنا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، تو پھر گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اگر دونوں میں سے ایک پر بھی شک کرتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت پر اس کو شک ہو، تو پھر وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے جو بھی دونوں جو شرطیں ہیں اس کو مکمل کرے تو ہی وہ جنت میں جائے گا. یہ ایک حدیث سے ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، من لقیت وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. آپ نے کہا دیکھو اس دیوار کے پیچھے جو بھی انسان ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے اور اس کا اس پر دل سے یقین ہے لا الہ الا اللہ پر، تو پھر ایسے انسان کو تم جنت کی بشارت دے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا من لقیت وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ فبشرہ بالجنہ، آپ نے ایسے نہیں کہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھیے امام مسلم نے بھی جو باب میں اس کو لایا ہے، باب من لقی اللہ بالایمان وهو غیر شاک فیہ دخل الجنہ، بالکل اسے اس میں شک نہ ہو. تو مطلب یہ کہ یقین ہو، تو لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم پر اس کا یقین ہو تو ایسا انسان ہی جنت میں داخل ہوگا. چلیے اس کے بعد دلیل اشتراط الانقیاد. ما دلیل اشتراط الانقیاد من الکتاب والسنہ. انقادہ کہتے ہیں فرما بردار ہونے کو، جیسا بولے شرعی احکام جو بتلائے جائیں اسی حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالے تو وہی انقیاد ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. تو یہاں یہ لا الہ الا اللہ جب مانتا ہے انسان تو اس کے مطابق انسان فرما بردار ہو جائے. انقیاد، الانقیاد لها ظاہرا و باطنا. تیسری شرط جو ذکر کی گئی سوال نمبر 19 میں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کے لیے ظاہر سے بھی باطن سے بھی فرما بردار ہو جائے. اس کی وضاحت کیا ہوگی مشائخ؟ ظاہر سے اور باطن سے کیا مطلب؟ انقیاد ظاہری اور باطنی طور پر، یعنی
فرما برداری ظاہری اور باطنی طور پر، کیا مطلب ہے اس کا، کیا اس کی وضاحت ہے؟ جی مشاہد، سوال واضح ہے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ الانقیاد لها ظاہرا و باطنا جو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے آپ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے فرما بردار ہو جائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ زبان و دل سے شیخ۔ جی مطلب کیسے، مثلا اس کو مزید واضح کریں گے ایک آدھ کلمے سے؟ قول و فعل۔ قول و فعل کہہ لیں، یا ہے کہ دیکھیے جو منافقین کا عمل تھا وہ یہی ان کی بڑی خرابی تھی کہ وہ ظاہر سے مسلمان تھے، باطن سے مسلمان نہیں تھے۔ وہ لوگ صرف سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے، یہ دکھلاتے کہ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ اسلام سے، مسلمانوں سے، لا الہ الا اللہ سے، لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے وہ لوگ بغض رکھتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ یہ انقیاد باطناً ان کا نہیں تھا، ان کی فرما برداری اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے احکام کے سامنے سرنگوں ہونا ان کا باطنی طور پر نہیں تھا، صرف ظاہری طور پر تھا۔ تو اگر کوئی آدمی صرف ظاہری طور پر یہ کہتا ہے سب کے سامنے میں مسلمان ہوں، یوں تو ہم لوگ مان لیں گے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس مسلمان نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل مسلمان نہ ہو، جب تک کہ اس کا دل اس بات کی گواہی نہ دے۔ اگر دل میں لا الہ الا اللہ سے بغض رکھے گا، لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے بغض رکھے گا، تو پھر ایسا انسان مسلمان نہیں ہوگا۔ یہی الانقیاد کہتے ہیں، فرما بردار ہونا۔ اچھا دیکھیے اس کے لیے دلیل کے طور پر جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں پر، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنگوں ہو جائے اور وہ احسان کے درجے کو پہنچا ہو، تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ بڑی مضبوط رسی کو وہ تھام لیا ہے۔ تو مطلب یہ اسلام لانے کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انسان پوری طرح اسلام وجہ کہتے ہیں اپنے سر کو جھکا دینا، مطلب یہ کہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو جانا، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو گویا کہ پوری طرح قربان کر دے، ایسا انسان ہی لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو گویا کہ پورا کیا ہے، انقیاد اسی سے ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات میری لائے ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اسلام کو مانتا ہوں، لیکن جو اسلام کے اندر جو یہ احکام ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر کیا ایسا انسان مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ ایک آدمی اسلام کے بعض احکام کو یا شریعت کے بعض احکام کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا یا میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر کیا وہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی آواز آ رہی ہے مشائخ؟ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے، لا یؤمن احدکم، مومن ہی نہیں ہوگا سرے سے وہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ شریعت کے تابع ہوگا تو ہی مسلمان ہے، شریعت کے تابع نہ ہوگا تو مسلمان نہیں۔ تابع ہونا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دینا، یا یوں کہیں کہ سرنگوں ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دینا، یہ انسان
یہی چیز ہے جو انسان کو شریعت میں باقی رکھے گی. اگر نہیں وہ انسان اپنے خواہش کے اعتبار سے یہ کہتا ہے کہ میں شریعت محمدی میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، فلاں فلاں چیز کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر ایسا انسان مسلمان نہیں ہوگا، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. تو ہم لوگ یہاں جو ابھی سوال نمبر 22 ہم لوگوں نے پڑھا، سوال نمبر 23 یہ ہے دلیل اشتراط قبول لا الہ الا اللہ. اسی طرح لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کی شرط، اس کی دلیل کیا ہے کتاب و سنت سے؟ یہ اب جو ہم لوگوں نے پڑھا، یہاں دیکھیے آیت جو پڑھی گئی تھی سورہ صافات کی، احشروا الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون الى قوله انهم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ يستكبرون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے، یعنی مطلب وہ نہیں مانتے تھے، لا الہ الا اللہ کو وہ قبول نہیں کرتے تھے. استکبرا کا مطلب اصل میں تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الکبر بطر الحق وغمت الناس، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اگر کوئی آدمی حق بات کا انکار کر دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں متکبر نہیں ہوں، تو وہ اصل میں تکبر ہے. حق بات کا جھٹلانا یہ تکبر ہے. اسی طرح یہ بات کہہ دینا کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں یہ کہے لیکن اس کے تقاضوں کو قبول نہ کرے، تو پھر یہ تکبر کی علامت ہے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، جس طرح کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ ہم اس شاعر کے کہنے پر ہم کیا اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. تو یہ اللہ کے شریعت کو پوری طرح قبول نہیں کرنا یہ تکبر ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے شرط کے منافی ہے. تو آدمی اگر لا الہ الا اللہ کے شرط کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، تو اس کو شریعت کے پورے احکام کو قبول کرنا ہوگا، دل سے ماننا ہوگا. اچھا، اس کی ایک مثال یہاں پر یہ بھی دیے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں یہ بات بتائی، مجھے جو علم اور ہدایت دی گئی ہے، طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ بتلایا. اس کی مثال ایسی ہے جو بہت ایک موسلا دھار بارش یا بہت ہی سخت بارش جو کسی زمین میں برس جاتی ہے. اب جب بارش ہوتی ہے تو زمین جیسی ہوگی اس کا ویسے ہی نتیجہ نکلے گا. فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً قَبِلَةَ الْمَاءِ، کچھ زمین ایسی تھی جو نرم تھی اور عمدہ تھی، مٹی بھی اس کی زمین مٹی عمدہ ہے، تو پھر وہاں پر بارش ہونے سے وہاں پر دانہ بھی اگے گا، کھیتی ہوگی، اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو مطلب یہ کہ یہ جو علم اور ہدایت جو انسان سنتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک نرم زمین، عمدہ زمین پانی کو لیتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے کھیتی اگاتی ہے، سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہیں کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو کھیتی کے لائق نہیں، لیکن پانی کو روکے رکھتی ہے، پانی کو روکے رکھتی ہے، تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے. جانور پیتے ہیں، لوگ بھی دوسرے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ایسی زمین جو سخت ہو، اس کا بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ پانی کو روکے رکھتی ہے. زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو نہ پانی کو روکتا ہے، نہ اس کو روک کر اس سے کچھ اگاتا ہے. تو یہ حصہ بالکل بیکار، بے فائدہ گویا کہ انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، نہ یہاں پانی رکتا ہے نہ گھاس اگتی ہے. تو بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ کے شریعت کا علم عطا کیا جائے، دیا جائے، سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، تو وہ نہ اس کو سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور نہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے. تو پھر گویا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.
वलम यक़बल हुदल्लाहि अल्लज़ी उरसिलतु बिही, उसको कुछ कबूल ही नहीं किया। तो ये जो मिसाल दी गई है वो ये बतला रही है कि अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो शरीयत दी गई है उसको इंसान पढ़े, समझे, उस पर अमल करे, दूसरों को उसके मुताबिक चलने की ताकीद करे, ये मतलूब है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो गोया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की एक शर्त को वो कबूल नहीं कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक शर्त को गोया कि वो छोड़ रहा है। वो ये कहता है कि नहीं, मैं ना इसको मानूंगा ना मैं इसके मुताबिक चलूंगा, तो मतलब ये कि फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये हदीस के जरिए से ये जो मिसाल दी गई है, इसी से उन्होंने दलील लेते हुए कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त ये भी है कि आप उसके तालीमात को, उसके तकाज़ों को कबूल करें, उसका इनकार ना करें। अब एक छोटा सा फर्क यहाँ पर है, देखिए, एक चीज है कबूल और एक चीज है इनक़ियाद। क्या फर्क है दोनों में? इनक़ियाद में और कबूल में क्या फर्क है मुशाहिद? उसका माना तो आप जानते हैं, देखिए, इनक़ियाद कहते हैं फर्मा बरदारी को और कबूल कहते हैं मान लेने। अगर अल्फाज के एतबार से देखा जाए उर्दू में तो दोनों करीबी माना है, लेकिन दोनों में एक बारीक फर्क यह है, इनक़ियाद कहते हैं दिली फर्मा बरदारी को, कबूल कहते हैं किसी भी ज़ाहिरी तौर पर किसी चीज़ को मान लेने को। अगर आप ज़ाहिरी तौर पर मान लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक चलने का इकरार कर लेते हैं, उसके बावजूद आपका दिल इससे मुतमईन नहीं है, तो फिर गोया कि आप पक्के मुसलमान नहीं हैं। तो ये इनक़ियाद भी ज़रूरी है, कबूल भी ज़रूरी है। मुनाफिकीन के अंदर इनक़ियाद नहीं था, कबूल के तौर पर उन्होंने ये कहा था कि हम भी मानते हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़ा वइज़ा ख़लऊ इला, क्या कहते हैं, जो वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। उससे पहले जो हिस्सा है उसमें यह बात कही गई कि वो जब मोमिनों के पास आते तो कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब वो काफिरों के पास जाते तो कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये उनका हाल था। तो दिल उनका मुतमईन नहीं था ईमान से, इनक़ियाद उनके अंदर नहीं था, कबूल गर्चे कि उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर इसको मान लिया था। तो ये इनक़ियाद और कबूल दो शर्तें इसीलिए अलग अलग उन्होंने लगाई। देखिए, ये जितने अब तकरीबन हम लोगों ने 4 शर्तें पढ़ी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, इन चारों शराइत को उन्होंने कुरान और हदीस के दलाइल से साबित किया है। तो ये बात इससे वज़नी हो जाती है और मुदल्लल हो जाती है। बकिया 3 जो शराइत हैं उनके दलाइल का वो बाद में ज़िक्र करेंगे। यहीं तक आज हम लोग रुक जाते हैं। सवाल नंबर 21, 22, 23 हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। नक्तफ़ी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।